صفحے کے آخر سے لائن نمبر 2 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصره اللہ، پس تحقیق اللہ رب العزت نے اس کی مدد پہلے بھی کئی مرتبہ کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا اس کو ان لوگوں نے جو کافر تھے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، پس نازل کیا اللہ رب العزت نے اس کے اوپر تسلی کو، علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا، اور اللہ رب العزت نے ان کی تائید کی ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر دیا اللہ رب العزت نے کافروں کے فیصلے کو نیچا، وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ رب العزت کا فیصلہ کی بلند ہوا، واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ
کہ کفار مکہ نے جس وقت دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قتل کیا جا رہا ہے، انہیں شہید کیا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے جتنے بھی رؤساء تھے عرب کے ان کو جمع کیا، ایک میٹنگ ہال تھا، وہاں سب لوگ جمع ہوئے۔ اب اس کے بارے میں ان سب لوگوں نے مشورہ کرنا تھا کہ اب ہمیں کیا کیا جائے کہ کس طرح یہ چراغ محمدی کو بجھا دیا جائے۔ اور سارے لوگ جمع ہوئے تو وہاں ایک بوڑھا شیخ نجدی کی شکل میں، شیطان نے بھی شرکت کی، دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو جو درباری تھا اس نے اندر جانے نہ دیا، تو کہنے لگا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، میں بھی اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ جب اندر سے اطلاع دی گئی، اجازت ملی، اندر چلا گیا تو مختلف رائے آئی۔ پہلی رائے یہ آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکال دیا جائے۔ تو بہت سے لوگوں نے تائید کی کہ جب شہر سے نکل جائیں گے تو لہذا ہمارے شہر کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور لیکن جو شیطان تھا نجدی کی شکل میں، شیخ نجدی کی شکل میں، کہنے لگا آپ کو معلوم بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جائیں گے اپنی زبان کا جادو جگائیں گے، تو ان کی زبان سے تو پھول گرتے ہیں، لوگ جہاں بھی یہ جاتے ہیں ان کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے، تو ایک طاقت بن کے تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ پھر دوسری رائے یہ آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، بس صبح و شام کھانا دیا جائے اور باقی اس طرح کوئی ان کے ساتھ ملاقات نہ کرے۔ تو لوگوں نے اس کی بھی تائید کی کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے، جب قید کر دیا جائے گا تو کوئی اسے ملے گا نہیں، تو لہذا یہ آہستہ آہستہ یہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو شیطان پھر کہنے لگا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان نثار ہیں، اگرچہ وہ ہجرت کر کے کچھ حبشہ چلے گئے، کچھ مدینہ چلے گئے، لیکن فرمایا جب انہیں پتہ چلے گا تو وہ اپنی جان کی بات کے اوپر کھیل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے لے جائیں گے اور بہت زیادہ فساد ہوگا۔ پھر ابو جہل کھڑا ہوا، کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ سارے مل کر جتنے بھی قبائل ہیں، ہر قبائل سے ایک ایک سردار یا اس کا نوجوان جنگجو شامل ہو اور سارے مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صبح نماز کے نکلے، تہجد کے لیے نکلے، تو آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اب پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی تلوار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا۔ جب پتہ نہیں چلے گا تو پھر جو ہے قریش کے لوگ سب کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کر سکتے، جب سب کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو وہ دیت کا مطالبہ کریں گے، تو ہم سب لوگ مل کر دیت ادا کر دیں گے، جو کفارہ پیسہ دینا پڑا ہم دے دیں گے۔ تو سب نے اس کی تائید کی۔ تو یہ شیطان بھی کہنے لگا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ اب اس رات کے اس کام کے لیے انہوں نے اس رات کا انتخاب کیا کہ آج ہی رات یہ کام کیا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ اے میرے نبی، اب آپ کو بھی ہجرت کرنے کا حکم ہے، آپ یہاں سے ہجرت کر کے نکلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ باہر دشمن کھڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو فرمایا کہ اے علی، یہ جو امانتیں ہیں، یہ جو باہر مجھے قتل کرنے والے کھڑے ہیں، یہ ان کی امانتیں ہیں، یہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ صبح کو یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے اور آپ بھی مدینہ چلے آنا اور میرے بستر کے اوپر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ اس کے اندر ایک یہ بھی پیشن گوئی تھی کہ اگرچہ یہ لوگ باہر کھڑے ہیں، یہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے، آپ کو مار نہیں سکتے، آپ میرے پاس انشاءاللہ واپس آؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر کے اوپر چادر اوڑھ کر سو گئے۔ تو وہ ساری رات باہر کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو ایک مٹی کی مٹھی اٹھائی، سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس پر پہنچے، اس کے اوپر پھونک ماری اور ان کی طرف پھینک دی۔ تو اللہ رب العزت نے ان سب کی آنکھوں میں ملا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا۔ انہوں نے پہلے سے سارا انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء نے جلدی سے کھانا بنایا۔ اب کھانے کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی۔ عرب کی عورتیں کمر کے ساتھ ایک پٹا باندھی، جس نے جلدی سے وہ کپڑا اتارا، اس کو پھاڑا اور پھاڑ کر دونوں جو برتن تھے ان کو باندھا اور باندھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ذو نطاقین، کی دو پٹوں والی، جس نے اپنا پٹا بھی اتار کے ہمیں دے دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے مکہ، تو بڑا برکت ہے، تو برکتوں کا خزینہ ہے، تو رحمتوں کا خزینہ ہے، اور میں یہاں بڑا جوان ہوا، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے،
لیکن کیا کروں، تیرے اندر بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اور آنکھوں پہ آنسو ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے، راتوں رات کی تاریکی کے اندر سفر کیا، غار سور میں پہنچے، اور بھی رات کی تاریکی ہے، غار سور بڑا خطرناک راستہ ہے، آج کل تو سیڑھیاں بن چکی ہیں، پھر بھی ہر آدمی وہاں تک نہیں جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چل کر پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد آپ کو غار کے وہاں لے گئے، غار کی صفائی کی اور خود اندر چلے گئے، اور پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں اور میری گود کے اندر لیٹ جائیں، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ تو فرمایا صدیق تھک تو کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں تھکا، میری خواہش یہی ہے کہ آپ آرام فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دشمن نے جب دیکھا صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے، تو نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو نے کہا کہ پہرا تو آپ دے رہے تھے، آپ کو پتہ ہوگا، مجھے کیا معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو بڑے پریشان ہوئے۔ پھر ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے لے آئے اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا، جو صدیق اکبر کو قید کر کے لائے اسے بھی 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا، جو انہیں قتل کرتے انہیں بھی 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ 200 اونٹوں کا جب اعلان ہوا تو بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت صدیق اکبر کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اس انعام کے لالچ کے اندر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تو جو عرب کے سردار تھے انہوں نے کھوجیوں کا حوالہ لیا، کھوجیوں کو ساتھ لیا، اور اس دور کے کھوجی اتنے ماہر تھے وہ بتا دیتے تھے کہ اس راستے جو چلنے والا ہے اس انسان نے سر کے اوپر وزن اٹھایا ہوا یا پیدل بغیر وزن کے چل رہا ہے، اس کی آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں، اور آنکھوں کی بینائی کمزور ہے یا نہیں ہے، یا ایک ہی کمزور ہے یا دونوں کی کمزور، اتنے زیادہ ماہر تھے۔ اب وہ تلاش کرتے ہوئے بالکل غار کے قریب پہنچ گئے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر بیٹھے دیکھ رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور فرمایا یا رسول اللہ دشمن پہنچ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اس طرح اللہ رب العزت آپ کے بھی ساتھ ہے، لہذا یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مکڑی کو حکم دیا کہ جلدی سے جالا تن دے، ایک کبوتری کو حکم دیا، اس نے جلدی سے آ کر اس غار کے منہ کے اوپر بیٹھ کر انڈے دے دیے۔ جب انڈے دیے دشمن سامنے ہیں، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ گھٹنوں تک ان کے جسم مجھے نظر آ رہے ہیں، اور کھوجی کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو مطلوب ہے دشمن ہے وہ اس غار کے اندر ہے، لیکن ان سرداروں نے ڈانٹنا شروع کیا کہ آپ نے ہمارا وقت اتنا ضائع کر دیا، ایک انسان کے ہوتے ہوئے یہ جالا کیسے بن سکتا ہے، یہ تو ہزاروں سال پرانا جالا لگتا ہے، اور جو ہے کبوتری کیسے بیٹھ سکتی ہے، وہ انڈے کیسے دے سکتی ہے، لہذا تو نے ہمارا وقت ضائع کیا۔ وہ کھوجی تیرا کہتے رہے کہ دیکھو تو صحیح، لیکن ان کو ڈانٹتے ہوئے وہ واپس لے گئے۔ تو اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، الا تنصروہ، فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، اللہ تو پہلے بھی مدد کر چکا ہے، اللہ کے تو اب بھی مدد کرے گا، اللہ کے لیے مدد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان دین کے لیے استعمال ہو جائے تو فرمایا یہ اسی کی کامیابی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے دین کے لیے قبول کر لیا، لیکن اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اذ اخرجہ الذین کافروا، فرمایا جب نکالا ان لوگوں نے جو کافر تھے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، ایک صدیق اکبر دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ رب العزت ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تو ہجرت کر کے جا رہے تھے، قوم ساتھ تھی، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، قوم کہنے لگی اے موسیٰ تو نے تو ہمیں برباد دیا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انما رب سیہدی، کہ آپ ڈرو نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ رب العزت میری رہنمائی کرے گا، جس کی وجہ سے آپ بھی بچ جاؤ گے۔ تو یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا انما، اللہ میرے ساتھ، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کی مدد فرمائے گا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر تسلی کو نازل کر دیا، تسلی ایسا سکون نازل کیا کہ دشمن سامنے ہے لیکن دل کے اندر کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، تو اللہ رب العزت نے ایسے لشکر نازل کیے، تائید کی ایسے لشکروں کے ساتھ جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، فرشتوں کے لشکر کو نازل فرمایا، کیونکہ کفار بڑی طاقت کے ساتھ گئے تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے، فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں کو نازل فرمایا، لیکن فرشتے کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کا روب اور دبدبا سرداروں کے دلوں کے اندر بیٹھا،
اور وہ جلدی سے وہاں سے رخصت ہو گئے کہ ہمارا تو وقت ضائع ہو چکا ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، فرمایا کافروں کا جو فیصلہ تھا وہ پست ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ ان کا فیصلہ یہ تھا کہ چراغ محمدی کو بجھا دیا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت کا فیصلہ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اپنے نبی کو بچانے کا تھا۔ فرمایا اللہ کا فیصلہ بلند ہوا، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ رب العزت غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کو بندوں کی ضرورت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پھر رہے، فرمایا اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن فرمایا اگر کوئی اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے، کسی کی صلاحیت استعمال ہو جائے، کسی کے عقل استعمال ہو جائے، کسی کی وقت جان استعمال ہو جائے، فرمایا اس کے اندر اس انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، اس کی آخرت بن جائے گی۔ تو یہاں بھی نبی شاہ فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے، تبوک کے لیے نکلنا تمہیں مشکل محسوس ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے تو اپنے نبی کی مدد کرنا کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے اپنے دین کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر تم لوگ نکلو گے تو اس کے اندر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام کیا، 3 دن قیام کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو کہا ہوا تھا کہ اس نے وہاں تک دودھ پہنچانا تھا، عمر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ سارا دن بکری چراتے، وہاں دودھ پہنچا کر آتے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر وہ سارا دن خبریں سنتے اور وہاں خبریں پہنچاتے کہ آج کفار نے آپ کے بارے میں یہ مشورہ کیا ہے، آج یہ کیا ہے۔ آپ کی بیٹی اسما وہ کھانا تیار کرتی، دن میں ایک وقت آپ کو کھانا پہنچا کر آتی۔ تو یہ سارا گھرانہ خدمت کے اندر لگا ہوا تھا، اور جب وہاں سے 3 دن کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے تو بہت سارے لوگ آپ کی تلاش کے اندر تھے، اور آپ کی تلاش کے اندر سب ناکام لوٹے، لیکن ایک جو تھا وہ پہنچنے کے اندر کامیاب ہو گیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس کے جو گھوڑے کی ٹانگیں تھی وہ زمین کے اندر دھس گئی، گھوڑے کا جو پیڑ تھا وہ زمین کے ساتھ لگ رہا تھا، بڑا پریشان ہوا۔ تو پھر فرمایا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں غلطی پر تھا، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر توجہ فرمائی، زمین نے اس گھوڑے کو چھوڑ دیا، اور پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی غار ہو، کوئی نرم جگہ ہو، ایسے ہی میں ڈر گیا، اب تو انعام ملنے والا ہے۔ پھر اس نے گھوڑا دوڑایا، پھر جب گھوڑا دوڑایا تو پھر زمین نے گھوڑے کے جو ٹانگیں تھی اس کو قبضہ کر لیا، اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے معافی مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ اس وقت کیا عالم ہوگا جب تو کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ تو کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ چھپ کر جا رہی ہیں، کیسر و کسریٰ جو دنیا کی سپر پر طاقت، اور اس کے میں کنگن پہنوں گا جس کے ایک گورنر کے پاس 1.5 لاکھ جو ہے فوج ہے، اور اس کو یہ کیسے پتہ کریں گے۔ لیکن کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور میں نے کہا کہ مجھے امان نامہ لکھ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام کو کہا، اس نے امان نامہ لکھ دیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور جب روم کی جو طاقت تھی ایران یہ ٹوٹا، ان کی طاقت ٹوٹی، اور فرمایا نوح علیہ السلام کے بعد جو ایک ہی خاندان تھا جس کے اندر مسلسل یہ بادشاہی چلتی آ رہی تھی، پھر مسلمانوں نے آ کر اس کی طاقت کو توڑا، اور ایران جو اپنے جو بادشاہ تھا اپنے جسم کے اوپر جو زیورات پہنتا تھا وہ سارے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم ہو رہے تھے۔ جب وہ کنگن آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ ان کو بلایا گیا۔ پھر فرمایا کہ اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن یہ سونا پہن کر دکھا دو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ زمین پھٹ سکتی ہے، یہ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، یہ ستارے گر سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے لوگ آج بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ صحابیت کے قائل نہیں ہیں، اور کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے قرآن کے مخالف تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اور پوتے جو تھے یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ رب العزت کے نبی، فرمایا اسی طرح جو ابراہیم علیہ السلام جو ابوبکر صدیق رضی اللہ وہ بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، اور پھر سارا گھرانہ خدمت کے اندر لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسجد نبوی میں جمع تھے اور سب کو فرمایا کہ میں نے اگر کسی کا کوئی چیز دینا ہو، میرا کسی کے ساتھ لین دین ہو تو میرے ساتھ طے کر لے، وہ لے لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، ابو بکر کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت میں عطا فرمائیں گے، کیونکہ ابو بکر کا مال جان جو ہے وہ اسلام کے لیے بے دریغ استعمال ہوا ہے، اس کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔